اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، سب سے پہلے ان تمام صاحبان ایمان مومنین و مومنات کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے ماہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ ہمارے دعاؤں میں شامل بھی رہے، اور اس ماہ میں 1400 افراد ہمارے اس کاروان عبادت میں نجفی کربلائی چینل میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ تمام سننے والوں کی آرزوں کو، حاجتوں کو، چاہتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ ہم اور آپ سب نے جو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت و طاقت کے مطابق اس ماہ رجب المرجب میں عبادت کی، ذکر کیا، تسبیحات پڑھیں، صلواتیں پڑھیں، خیرات دیں، صدقات دیے، اللہ پاک وہ منظور اور مقبول فرمائے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مومنین کہ جو اپنی عبادت میں معرفت الہی رکھتے ہیں، کہ فرماتے ہیں امام جواد علیہ السلام کہ القصد الی اللہ تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال۔ دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت میں اعضاء و جوارح کو تھکا دینے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے عبادت کرتا رہتا ہے مگر اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، یعنی اللہ سے غافل ہو کے بس سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا ہے، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا۔ یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یاد ہو، یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں، اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ سیرت ائمہ ہے، سیرت انبیاء ہے۔ جب انسان اس طریقے سے اپنی عبادت کرے گا تو خداوند عالم اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اللہ کی رحمت کو جلب کرنے کے جو راستے ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے، کہ فرماتے ہیں تعرضوا لرحمت اللہ بما امرکم بہ من طاعتہ۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت کر کے خود کو اللہ کی رحمت کا مستحق قرار دیں۔ جو شخص چاہتا ہے، جو کنیز چاہتی ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے ملے، اللہ کی رحمت مجھ تک پہنچے اور میں مستحق رحمت الہی بنوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان کاموں کی اطاعت کرے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو انجام دے پابندی وقت کے ساتھ، اور محرمات الہیہ سے بچے۔ اور اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کا، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے، اگلا بھی یہ بھی اور اس کے بعد بھی، تو انسان کی عبادت میں جب تک معرفت اور خلوص نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ سرکار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اخلاص کی طرف فرمایا ہے کہ خوش بخت ہے، مولا میر علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ شخص جو عبادت اور دعا کو صرف اللہ کے لیے انجام دے، یعنی عبادت بھی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، دعا بھی مانگ رہا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ فرماتے ہیں اور جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ اپنے دل کو ان میں مشغول نہ کر دے، اور جو کچھ اس کے کان سنتے ہیں وہ اسے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادت میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اخلاص کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی نیت سے عمل انجام دے، اور اس میں غیر الہی نیتوں کو شامل نہ کرے۔ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے جو کچھ بھی عمل انجام دے رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اور اخلاص اور قصد قربت ہر عبادت کا لازمہ ہے۔
اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو اور وہ عبادت دکھاوے کے لیے انجام دی جائے تو شرعی احکام کے اعتبار سے وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ عبادت کی پہلی خصوصیت جس کی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص، یعنی عبادتوں میں، دعاؤں میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، آئیے 30 رجب المرجب، اگر یہ 30 کا بنتا ہے تو یہ انجام دیں گے کہ یہ 30 رجب المرجب کی شب میں 10 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 10 رکعت نماز ہے، 2 کر کے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پہلی اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ نماز 30 رجب المرجب کی شب پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس بندے، اس کنیز کے لیے 7 مدن یعنی 7 مدینے، 7 شہر خداوند علم اسے عطا فرمائے گا، اور وہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ برق کہتے ہیں بجلی کی جو چمک ہوتی ہے اس رفتار سے یہ پل صراط سے گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم سے بچائے گا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ اس رات میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ آنے والا ماہ شعبان المعظم ہمارے لیے مبارک ہو، ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے عبادتیں کر سکیں اور اللہ سے مناجات کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام اور سرکار جناب عباس علمدار علیہ السلام کی ان 2 ولادتوں کے درمیان سفرہ نیاز کا انشاءاللہ ہم لگائیں گے، اس میں تمام جو بھی طلاب آئیں گے ان سب سے آپ سب سننے والوں کے لیے جو بھی نجفی کربلائی چینل میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو آباد اور شاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔